اهدنا الصراط المستقیم. جاننے والا بھی اللہ ہے اور کارساز بھی اللہ ہے. آگے اگلی دوسری دیکھو، قل من ما فی السماوات والارض، قل من ما فی السماوات والارض. یہ میری تجربہ کی عناصر اطراف من الحسن ہے دلیل ایسی کہ دشمن سے کہا لیا جا رہا ہے ما فی السماوات والارض، لیمان سارے آسمان و زمینوں کا نظام، لیمان کس کے قبضے میں، لیمان کس کے قبضے میں، قل للہ فرما دی اللہ یہ نا ما فی السماوات ما فی الارض، لیمان کس کے قبضے میں، قل للہ اللہ یہ نا استفہام تقریری، استفہام تقریری، ہم نے سلام بازو ہے تقریری پڑھنے کو مسلمانی میں کس کے قبضے میں، اللہ اللہ خدا پر قبضے میں، سمجھے اللہ کی قبضے میں نا، خدا پر قبضے میں نا. پھر کیا ہوگی دلیلیں دو نیچے، وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں بھی حسن ہے ما سکن میں لین مقدار مؤخر لہو خبر مقدم. مانا کیا کرے گی ما سکن باللیل، سارا نظام ساری چیزیں جو رات کو سکون پکڑتی ہیں، رات کو سکون پکڑتی ہیں دن میں، لہو کس کی قبضے میں، اللہ کی قبضے میں. نہیں سمجھے لہو حسن ہے نا، ساری چیزیں رات کو سکون پکڑنے والیاں لہو کس کی قبضے میں، اللہ ہی کی قبضے میں، غیروں کی قبضے میں نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں بھی حسن ہے، یہاں بھی حسن مطلع اور مرفع ورگر وَهُوَ السَّمِيعُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَالْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کی پکار سننے والا، ہر شے کے حال کو جاننے والا بھی کون ہے. دیکھتے جاؤ، سمجھے کہ نہیں، ساری چیزیں جو راحت سکون پکتی ہیں اللہ کی قبضے میں، غیروں کی قبضے میں نہیں. ہر شے کو جاننے والا، حق کو سننے والا بھی اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. البتہ یہاں ایک اور بات ہے، یہاں من کبھی حلف کو حاتم الومان بار کا ایک اصول ہے. کیوں سکن فی اللیل تو بن جاتا ہے، سکن فی النہار نہیں بنتا. کیوں دن میں سکون نہیں ہوتا، نشر ہوتا ہے، اور رات ہوتی ہے آرام کے لیے نا. نومکم صبح کا رات ہے نا، پھر دن کا من نہارا نشورا، من نہارا نشور اللہ تعالیٰ دن کو پیدا کیا نشر کے لیے. اس لیے معنی یوں ہوگا وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ. نشر کا فعل معذوف کر دیا، دونوں درجات میں سکن کے ساتھ. اہل عرب یوں کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا طریقہ ہے جو قرآن کا میں بیان کرتا جاؤں گا. اچھا ما سکن باللیل ونشر، ساری رات میں سکون پکڑنے والے اور سارے دن میں نشر کرنے والے کس کی قبضے میں. مراد کیا ہے، سارے رات کا نظام بھی سارے دن کا نظام بھی لہو. خدا کہتے ہیں میرے قبضے میں، کسی پیر کے قبضے میں. آج میرا مولا تیرا سمجھانا کتنا ہے، پھر بھی تیرے بندے تیسرا شریک کرتے ہیں نا. ساری رات جو سکون پکڑنے والے پکڑے، خدا کہتے ہیں لہو میرے قبضے میں، کسی پیر کے قبضے میں. والنہار، سارے دن میں جن کا نشر ہو رہا ہے، جو کچھ کیڑے مکوڑوں سے لے کر روئے زمین کے انسان پرندے درندوں تک ہوتا ہے، نشر میرے قبضے میں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں. کیوں جی؟ اس لیے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بابا سب چیز کی پکارے سننا میری ذات ہے نا، حالات جاننے والا بھی. کتنی لوگ اب تک تو نہیں، کتنے دو نہیں، تین ہو گئے نا، تین ہو گئی ہے. آگے تفصیل دیکھو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر خدا تجھے پکڑے بِضُرٍّ، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت یا بڑی سی بڑی مصیبت میں، کوئی کھولنے والا بھی اللہ کے سوا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، خدا ارادہ کرتی خیر کا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی قاہر ہے زبردست اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بڑی حکمت والا خبردار. مراد کیا ہے، مصیبت دے کوئی ہٹا نہیں سکتا، خیر دے کوئی روک نہیں سکتا. ساری مخلوقات پر قاہر زبردست، جسا چاہے کرے، پر نہیں ہے دوسرا
کتنی دری ہو گئی؟ 4. یہ دیکھنا آیا سمرا آیا نہیں سمرا، وہی سمجھ میں منکی نکالا کرتے ہیں فالعالم حادث. خدا کا سمرا دیکھو، قل ای شیء اکبر شہادہ، ای شیء اکبر، کون سی چیز ہے بہت بڑی شہادت ہے، اس سے پڑھ کر کوئی شہادت میں پیش کر سکتا ہوں؟ وہ میرا مولا نہیں سمجھے. اور میرے بندو یہ سوچو، وہ یہ 4 دینار میں نے دیے ہیں، اس سے پڑھ کر کوئی اور بھی شہادت ہے؟ ایو شیء اکبر شہادت، یعنی اکبر و بیان میں اچھے سے اچھا بیان مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ میں نے بیان دے دیا ہے کہ سب کو جاننے والا، سارے جہانوں کا کار سار، سارا نظام دن کا رات جس کے قبضے میں ہو، یہ سارا مال تمہارے جس کے قبضے میں ہو اللہ ہی ہے. اور مصیبت دے ہٹا کو نہیں سکتا، خیر دے کوئی روک نہیں سکتا، جو سارے بندوں پر زبردست ہے خدا دوسرا. ایو شیء اکبر، اس سے بڑھ کوئی بیان ہوگا؟ یعنی کوئی نہیں. قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ میرے درمیان تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن، میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن، جو میں کہہ رہا ہوں رائے سے نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کی وحی آئی ہے. میں کہتا ہوں لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ، ان قرآن کے اندر تمہیں بھی وَمَن بَلَغَ، جن کو بھی پہنچے قرآن ان کے ڈرا تو میری بات مسئلہ مان برا کا قبائل یہ نکالا سمرا. إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی دلال کے بعد، اتنی دلیلوں کے بعد، لَتَشْهَدُونَ تمہاری عقل مانتی ہے؟ لَتَشْهَدُونَ میرے شیخ مانا کرتے تھے، لَتَشْهَدُونَ تمہارا عقل مانتا ہے کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، میرے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے پکارنے کے لائق؟ اللہ شد میں تو کبھی نہیں مانتا. دلال یہ کہتے ہیں خدا کو پکارا جائے، خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا، دلال یہی ہے. 4 سن چکے نا، 4 دلال کی بات، یہ 4 دلال کی بات تمہارا کر مانتا ہے، تشہدون تمہارا کر مانتا ہے. تاسو ضرور بنی ہوئے وہ دیر سے نور دلال کو بڑی ہوئے، وہ دیر سے نور دلال میں تاسو ضرور بنی ہوئے کہ خدا کا سر نور سو کس کا غلط آدھی تو تو بنو تاسو ضرور بنی. اور لاشے زباہ ضرور ہونا نہیں ہوا، زباہ ضرور نہیں سمجھی میری بات کو. تاسو ضرور بنی، تاسو ضرور دا خیال راضی ہوا کہ خدای خوب بھی اور نور پینان فقیران ہوشتا لاشے ضرور ہونا. وَإِنِّي انما الہ واحد، ہائے میرا مولا دیکھا ہے نہ خدا کی عظم سوچو، دلائل سوچو، پھر دلائل سے سمرا نکالنا دیکھو. قرآن نکالا تو قرآن نے ہے، لیکن واہ مولا اس نبی تو نے نکال کر سمجھایا ہے. خدا تیری پر رحمت کرے. لوگ کہتے ہیں جی توحید نکالتے تھے، اب باہر سے کوئی نہیں جاتے، اندر سے نکالتے تھے. اللہ شب میرا دل تو نہیں مانتا. انما الہ واحد، صاف ہے میں نے اعلان کر یہ دلال کے تیرا ایک ہے، 2 بھی نہیں 3 بھی. یہ دلال کہہ رہے ہیں جس کو پکارا جائے، تار صاف سمجھا جائے، وہ ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں بالکل بیزار ہوں مما ان معبودوں سے، تشریکون جن کو تم شریک بناتے ہو، میں تو بیزار ہوں، بالکل تو بیزار ہے. قسم سے بازار میں کہا حصہ کوئی شی تم نظام زمین کا ناس کا خدا کا ناس کے دنوں تک آنا سے رشتہ. میں تو صاف کہتا ہوں خدا کی قدر نظام کر رہا ہے جن کو تم کو قانون کی قدر کوئی چیز نہیں. بس اتنی بڑی مما غصہ لگے تمہیں یہ راضی ہو، میں تو صاف کہوں گا. بس لوڈی چاک دلال بھی ہو گیا، آخر میں سمرا بھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا، بس رہا تھا. پھر پیچھے آ جاؤ. یہ ایک انداز تھا صرف دلائل پر سمرے کا تفرق، دلال اور دلال کے بعد سمرے کا مترقب کرنا، ترقب کرنا. جو آیتیں بیچ میں رہ گئی ہے وہ بھی کچھ سین ہو، یہ اپنے کاروں کرے جو آیتوں میں نکالتا جاتا ہوں. اچھا یہ سوا 178 ہے نا، 178 میں تو سمانیت و سب ہوں ہے نا. آخری 30 میں سوال جواب شبہات کے جواب دیکھو، کٹھنیاں کی شبہات. وہ میں نے کہا تھا نا 7 شبہات، میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا 7 شبہات ہوں گے.
شبہات ظاہر ہو یا شبہات کیا ہو مقدر ہو کا جواب سن لو. یہ پہلا سوال. مشرکین کہتے تھے لو جی لو کتنا مانے اوپر سے کتاب آتی ہے یوں آتی کاغذ میں لپٹی ہوئی یوں آتی ہے یوں دیکھتے پھر ہم مان جاتے واقعی رسول ہے یہ سمجھے پھر مانتے اس کا قرآن دے رہا ہے جواب. اچھا یہ سوال یہاں پر نہیں لکھا ہوا 15ویں پارے میں لکھا ہوا ہے 15ویں پارے میں قرآن میں آتا او کر کا حصہ آتا ہے آتا قرآن میں او کر کا حصہ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. پڑھا کہ نہیں پڑھا آ جائے گا پڑھنے والا ضروری نہیں ہے. او کر کا حصہ یہاں تمہارے سامنے چڑھ اوپر سے نمنو میں تو یہ نہیں مانے گی حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ کتاب ہے اس کو پڑھے کتاب پڑھے نا ہاں کتاب آدھی پڑھے اس کو قرآن دیتا ہے کیا جواب شبہ مقدر اور جواب اس کا لو نزلنا علیکا کتابا فی قرطاس فلمسوا بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. ہم اتارتے گئے پر کوئی کتاب کاغذ میں لپٹی ہوئی اس کو ٹٹول کر اپنے ہاتھوں میں ٹٹول کر پڑھتے پھر بھی کہتے کافر یہ نہیں مگر جادو ہے پھر بھی کہتے توبہ بچو بچو بابا بھول مسئلہ ہے دیکھا توبہ ہم نے سمجھا کوئی مسئلہ اور ہوگا وہی بات کہتا ہے ہے نہیں خبر ہے کہیں وہاں بھی آنا خبر ہے کہیں نہ ہوائی کتاب دن ہوائی زمچڑ میرا خبر ہے کوئی ہوائی دینا نو سوسا خبر ہو نہیں کیا پھر اس کو ٹٹولتے اندر دیکھنے کا ہوتا خدا کو پکارو پیڑی چھوڑو وہی بات ہے بابا یہ پرانی بات ہے کہ یہ نہ پڑھے اس کو بھی پڑھنے سے نقصان ہوگا اور بھائی مانو تمہاری محبت مسئلے کے ساتھ ہے اصل تمہیں زدہ مسئلے سے کہتا آسمان ایسا ہے وہ اوپر سے آسمان کی کتاب ہے مسئلہ یہ لکھا ہوگا پھر بھی تو نہ مانو. شبہ مقدر اس کا جواب شبہ ثانی مذکور ہے قالوا لولا انزل علیہ ملک لولا انزل علیہ اس پر بریک کر کے لیا ہے یہ سوال ہے بریک کا آتا آگے کہنے لگا لو فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا یہ کہا کیوں یہ پارو اس میں سورہ فرقان میں ہے ہم لوگ جانتے ہیں فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا بریک کا ہوتا 7 لوگوں کے پاس مونس کو پیغمبر مونو پیغمبر کہتے جاتا اللہ تو ہمیں تو وہی تو امہ نہیں تیرا پیغمبر امہ نہیں حرمونہ ریتا ہو جاتا لوگوں کو کہتا پھرتا مانو اس کو مانو پیغمبر سب مانتے قرآن جواب دیتا ہے لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون اگر ریتا اتارتے معاملہ ختم ہو چکا ہوتا پھر تمہیں ایک منٹ کی مہلت بھی نہ دی جاتی. کیوں جب ریتے آتی ہے جب ریتے آیا کرتے ہیں پھر خدا قوم کو موڑ تو تمہیں مور اس لیے بھی نہیں ہے کہ ریتے نہیں آئے پیغمبر آ چکا ہے ابھی سمجھا رہا ہے ظالموں شکر کرو بریک نہیں آئے ریتے غضب کے آگے خدا مور نہیں دیتا. تیسرا سوال وہ یہ کیسا آدمی ہے کھاتا پیتا ہے روٹی نہ کھاتا پانی نہ پیتا شادی نہ کرتا کب مانتے الٹا کہتے تھے بشر اگر ہم کرتے کس کو بریک پیغمبر کو بریک کا بناتے لہجہ اللہ اور رجلا نیچے تو بریک کی آدمی کی شکل بنا کر پیتے نا وہ اوپر سے اگر کو بریک بھی آتا نیچے بندے کی شکل میں آتا نا رجلا رجل کی اگر لالا بسنا علیہ مال پھر بھی ان پر اشتباہ ڈال دے تو جس طرح آگے اشتباہ پھر بھی کہتے نہیں جی آدمی ہے نہ ماننا یہ بھی آدمی ہے. اور ظالموں کچھ بھی ہو تم نے بات دیکھو لیکن یہ بات تو بشر ہے اگر ایک بھی ہوتا نیچے آتا بندے کی شکل میں پھر بھی تمہارا یہی اعتراض ہوتا. ختم. کتنے سوال ہو گئے جی؟ 3. مشرکوں کے سوال کے تو پہلے 4 دلائل اور ایک سمرا متحرک بیچ میں 3 سوالوں کے جواب آگے جواب ہو رہا ہے. قرآن پاک کا طریقہ ہے جہاں ساری چیز نکل جاتا ہے. اب رہا طریقہ تبلیغ. طریقہ ہے اگر سو نکالو 179 آخری سطح میتوں اس سطح و سبون کے آخری سطح یہ دیونا تنداز طریقہ تبلیغ. پہلا طریقہ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض
وہ یطعم ولا یطعم. دیکھا کیا انداز ہے, انداز دے میں کیا انداز ہے. غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض ویطعم ولا یطعم. کیا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو میں پکڑوں کا صاحب؟ کیسا اللہ؟ وہ آسمان پیدا کرنے والا, وہ زمینیں پیدا کرنے والا, وہ تو ہم دینے والا جس کو تو ہم دیا نہیں جاتا. اس کو چھوڑ کر, ایسے اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور کا ساتھ بنوں؟ وہ ایسا اللہ آسمان پیدا کرنے والا, زمینیں پیدا کرنے والا, اور تو ہم دینے والا جس کو تو ہم دیا نہیں جاتا. اور تو کئی چاند آخری نہ یوتے وہ کئی آخری نہ وہ آسمان کا زمن طور پیدا کر دی. جیسے خدا نے ماسر مورچا کا ساتھ نہ کر ہوئے. ایسا خدا آسمان بھی پیدا کرنے والا, وہ دیتا ہے لیتا کچھ نہیں. ایسے خدا کو جو کہ غیر کا ساتھ بنو, کوئی میں نہیں بنا, کوئی ماں روح نہیں, میرا دل تو نہیں مانتا. میں کس طرح کہوں؟ میں تو بات صاحب ہے. ایسا خدا آسمان بھی پیدا کرنے والا ہے, تو ہم دینے والا لیتا کچھ نہیں. اسی کو کار ساتھ بناؤ گا دوسروں کو. میرا دل تو دیکھو تو برا نہیں کہا. ایک انداز دیکھا ہے تیسرا, وہ انی امر تو انکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. دوسرا صاحب کہہ دو میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جو میں سب سے پہلا ماننے والا. مجھے حکم ملا تم میری بات مان دو, میں تو مان گیا. ولا تکونن ایک قیدا لی مجھے یہ بتا دیا لا تکونن من المشرکین. میرے پیغمبر نہ ہوں لوگوں سے شرک کرنے والے. مجھے تو حکم ملا ہے بھائی, میں تو حکم ملا, میں حکم کا بندوں میں کیا کروں. میں قتل نہیں چھوڑ سکتا, میں غیر کو نہیں پکار سکتا. تیسرا تو نہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں اگر مجھے ڈر رہا تھا, اگر میں نافرمانی کروں مجھے بھی ڈر رہا کس طرح پڑے گا. میں یوسف یوم رحمہ جس سے ٹھہرا گیا اللہ تو خدا نے مہربان کی. وذالک الفوز المبین. یہ کامیابی بڑی منافق کیا, میں تو کرتا ہوں بھائی میں نافرمانی نہیں کر سکتا. دیکھا ہے یہ تین طریقہ ہے تبلیغ, سمجھانے کا ڈھنگ, سمجھانے کا یہ تین طریقے تبلیغ کے. یوں سمجھایا جائے. دیکھا اس کو کچھ نہیں کہا دشمنوں کو. بھائی بات صاحب میرا دل تو خدا کے سوا غیر کو کا صاحب بنانے پر نہیں. میں کیا کروں, میں کس حص خدا کو کس طرح چھوڑ کے گھر کر دوں. دوسرا دیکھو نا بات, مجھے خدا کا حکم بھی ہے, میں ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا. نہیں میں جو ڈر دیا کہ ذرا نافرمانی تو مجھے خدا پکڑ جائے. دیکھا کتنا ایک عجیب طرز ہے. اس میں دوسری کو کچھ نہیں کہا جا رہا. میں بھائی میرا دل مانتا آپ کی مرضی ہے. لیکن انداز یہ کوئی شخص اتنی ہے, یہ تو بڑی عجیب و غریب انداز ہے. لکھا ہے تبلیغ. اب تک کیا ہوا جی, 4 دلائل پٹوی, 1 سمرا, بیچ میں 3 سوالوں کی شبہات کی جواب اور 3 طریقہ ہے تبلیغ. بیچ میں جاتے رہے گی کل انشاءاللہ. اقرات امرائی میں آیات اللہ کے بنا مزید فقصدت مجھے لما جاؤں وصوی اطلاق انوائی اصابی نہیں آئی ان کے بعد کوئی نشانی اللہ کی نشانی میں سے, یعنی کوئی آیت اللہ کے آیات میں سے, کوئی دلیل اللہ کے دلائل. اس میں باقی لگے کہ نہ لگا میں آیت کوئی دلیل اللہ کے دلائل سے, کوئی دلیل اللہ کے دلائل توحید سے نہیں آتے. اللہ قانون ہنا بولے دین. یہ اعراض کرتے مانتے کتنے دلائل پختہ ہے. ایک ایک دلیل کے ایک ایک مقام دیتے تھی پختہ دلیل ہو, پھر بھی اعراض. اچھا سویا آتی ہم قریب آئے گئے ان کے پاس ماں قانون ہو کر تدم لگے لمبا جاؤں. انہوں نے حق کو چٹلا دیا لیکن ان کے بعد حق آ بھی گیا. اچھا قریب ان کے بعد آئے گا اللہ ما قانون بھی یستاذون. خبریں مشکل کی طرح استدعا. اچھا یہ کہتے ہیں رات کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. استدعا کرتے ہیں کب آئے گا, ابھی آ رہا ہے, آ جائے گا. اور کیا نہیں دیکھے انہوں نے کبھی تمہیں بھی نہیں دیکھا. کم حالت میں کو بھن کرنے کتنے ہلاک سے میرا ہمیں جب آتے مکنہ ہوں باللہ ان کو زمین میں طاقت دے گی تھی. معلوم نمکن لکم اتنا قدر کہ تمہیں طاقت نہیں دی. ارسل سوال انترارا آسمان چلانے آسمان چلانا بڑھو بارشیں ہوئی. وجہلت نار تجری من تحتہم ناریں بڑی بڑی کی قبضے میں تھی. فاہلکناہم بذنوبہم ان کو ہلاکت بناؤ. جس کا امراض کیا ہے, جب میری باتوں کو نہیں ماننا
ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. انشاءاللہ من بعد قرن آخرین دوسری جماعت کو پیدا کیا. مکے والوں مشرکوں تم بھی ہوش کر کے سن لو. بات مان لے تو اچھا تھا, دلائل دے چکے ہیں, میرے دلائل مان لے تو اچھا تھا. مسئلہ نہ مانے تو پہلی قوموں کا حال دیکھو جس نے اس قوم کو تباہ کیا, تمہیں بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے. لگ گیا کہ نہ لگا؟ لگ گیا وہاں قبر سے کوئی مسئلہ باہر تو نہ آیا. ایک ایک یوں چلیں دیکھتے انشاءاللہ چلتا جائے گا. آیت من آیا یہ دلال توحید کی عقلی دلال کھول کر بیان کر دیے ہیں. ہائے دلال کے بعد مان لیتے, تکذیب نہ کرتے. پہلی قوم نے بھی تکذیب کی, بڑے زور والے تھے, بڑی طاقت والے تھے, ہلاک کر دی گئے. نہیں رہے تم بھی نہ رہو گے. سمجھ گئے؟ آگے چلو. اگر جان تو آیت چھوڑی ہے. وَلَقَدْ جِئْتُكَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. البتہ تاکہ استہزاء کی گئی کئی رسول تجھ سے پہلے. مراد کیا ہے؟ میرے پیغمبر آج تیرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں, تجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ استہزاء. لو جی لو, اے توحیدی نے پیغمبر نے تو بردا پیغمبر کرتے تھے مذاق. لو میرے پیغمبر آج آپ سے کرتے ہیں, پہلے انبیاء کے ساتھ بھی استہزاء ہوتا رہا. لیکن وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم پتر ان لوگوں پر جو استدعا کرتے تھے وہ عذاب کی استدعا کرتے تھے, عذاب آ کر رہا. یہ بھی استدعا کرنے والے بچے کے لیے عذاب آ کر رہے گا. کتباً علی نفسہ الرحمہ ثم انظر کرسیہ الی الارض. پھر فرماتے دیے سیر تقدیر میں دیکھو ثم انظر عاقبۃ المکذبین. پھر دیکھو یہ تم کتنا انتہا کے لوگوں کو چڑھانے والوں کا حال دیکھو جو ان کا ہوا ہے. مکے والوں تمہارا بھی ہو کر رہے گا. کتب علی نفسہ الرحمہ, خدا نے رحمت نے کیا ہے, مہربانی کرنا چاہتا ہے بشرط کوئی مہربانی لینے والا ہو. لیکن محمد کو لا یوم قیامت نہ رہے کبھی خدا ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن انعام ہمارا اچھی جس میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا لا یؤمنون, جنہوں نے یار کو خسارے میں ڈال دیا شرک کر کے, جنہوں ماننے والے نہیں. حاصل کیا نکلا؟ اچھا میرے پیغمبر کو سمجھا دیا ہے, اب استہزاء کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی استہزاء رہا ہے. جو ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو کر ہم تو رحمت ہی کرنا چاہتے ہیں. بشرط سے ہماری رحمت رہنے کا حقدار تو ہو, نہیں لے کر تو چھوڑیں گی نہیں. بہرحال قرآن پاک نے کیا کہا؟ مسئلہ ہو صاف بیان ہو, اور اگر نہ مانی تکذیب کئی لگ جاڑو میں قوم نسل مکار کرے تخریج میں بھی کیوں جس طرح مکار کرو باقی تاثر استدعا کئی نہ پیدانوں میں انبیاء سب استدعا شوی. چلو یہ ختم ہو گئے جی. ایک میرے سب تک ہو گیا. الذین آتیناہم الکتاب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ یعرفونہ الذین لا یؤمنون ومن نظلم ممن اللہ تعالی بآیاتہ لا یؤمنون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة الذين أشركوا أشركاؤكم الذين كنتم ثم نظلمكم إلا بظالم الله ما كنا مشركين ونقول له رسول الله نطيب وصلى عنهم ما كانوا يفترون. اب یہاں سے نکالیے آیات توحید کو جو پہلے حصے میں نے کر کہہ دیا تھا. پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے کر رہا ہے سورۃ انعام کا. اس پہلے حصے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس میں مسئلہ توحید نفی شرک کے تصرف کو دور کرنے کے لیے نفی شرک کے تصرف کو دور کرنے کے لیے دلائل بیان کی جا رہے ہیں. مفصل دلائل عقلی بھی بیان ہو رہے ہیں, دلائل نقلی بھی بیان ہوں گے اور دلائل وحی بھی. لیکن نقلی جب آگے جا کر آئے گی وہی بالکل آخری جائے گی. پہلے عقلی پر زور ہے. کل کے سبق میں 4 دلائل عقلی اور ایک ان کا ثمرہ آپ سن چکے ہیں. آج پھر آیات میں بتاتا ہوں توحید کی. اچھا ایسا ایسا چلتا جائے گی, یہ سن کرے گی اور جس میں اس کا انداز اور ہوگا بالکل معاہدہ کے روا ہو. دیکھیے نکالیے صفحہ 183 183 یعنی
मियतुन सलासतुन व समानुन, मियतुन सलासतुन व समानुन। देखिए आप आखिरी 4 शब्द है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला तायरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, कोई दावा जमीन पर चलने वाला नहीं, कोई परिंदा अपने परों से उड़ रहा हो वो भी कोई नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये भी सारी उम्मतें हैं तुम्हारी माने। मुराद क्या है कि ये जिस कदर दुनिया में तुम तो इंसान हो, हजारों लाखों करोड़ों दावे हैं, हजारों करोड़ जानवर है, परिंदे उड़ रहे हैं, ये भी तुम्हारे समान उम्मतें हैं। जिसमें तुम्हारी उम्मतें हैं उसके अंदर भी कई उम्मतें हैं। रात के जमातों की जमातें हैं, उन जमातों का राज़े, उनका हाजतें पूरी करने वाला कौन है? जो उनकी पुकारे सुनने वाला। तुम अपने लिए तो कह देते हो कि हमारे भी पुकारे सुनने वाला अल्लाह के सिवा कोई और भी है, कोई और भी कारसाज और बहादुर। ये हजार हाथ परिंदे, हजार हाथ करोड़ हाथ जानवर, इसको रोजी देने और इनका कारसाज कौन है? कि इतनी भी तुम्हें देती कि जो इनका कारसाज वही तुम्हारा भी है। यहाँ तो तुम भी मानते हो कि कीड़े मकोड़ों को और जानवरों को अल्लाह के सिवा हो तो कोई इसका कारसाज नहीं, इनकी हाजतें पूरी करने वाला तो कोई नहीं, इनकी पुकारे सुनने वाला हो तो कोई नहीं। जबकि हाँ तुम भी मानते कि पुकारे सुनने वाला कोई पीर वकील नहीं है, कोई दूसरा खुदा के बंदो। यहाँ तो तुम भी मान जाते हो, अपने लिए तो ये बहुत कहाँ से पड़ जाती है। जबकि जो इनका हाजतें पूरी करने वाला है, इनकी पुकारे सुनने वाला है, वही तुम्हारी भी पुकारे सुनने वाला हाजत पूरी करने वाला है। अगला सब निकालो, अगला 183 मियतुन अर्बातुन समानुन, पहली सतर कुलरहतकुम नताक़वलाहुल्लाह और तुम सातो गैरुल्लाह तदहुन कुतुम सादिकीन बल इय्या तदहुन फयक्शिफु मा तुदहुन अलैहि इंशा वतंसु मा तुशरिकून। देखा कुलरहतकुम फरमा दीजिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी कामयाब भी आया। कुलरहतकुम नताक़वलाहुल्लाह और तुम सातो गैरुल्लाह तदहुन कुतुम सादिकीन। अल्लाह के कह रहे भी मुझे ये तो बताओ, मुझे तो बताओ, मुझे इस बात से आगाह करो इन अल्लाह है, अगर तुम्हारे पास खुदा का लाभ आ जाए और तुम तो या क़यामत आ जाए, ये खुदा की पकड़ गिरफ्त आ जाए, खुदा तुम्हें किसी मामले में पकड़ ले, गिरफ्त कर ले, या खुदा तुम्हें आजाद दे दे, किसी क़यामत आ जाए, क्या अल्लाह के सिवा घरों को पुकारो उस वक्त अज़ाब इलाही के वक्त खुदा की गिरफ्त आ रही हो या क़यामत आ रही हो, तुम खुदा को छोड़कर किसी गैर पीर फकीर को पुकारोगे, हाजतों में किसी पैगंबर को पुकारोगे, बल्कि या होता जरूर बल्कि अल्लाह ही को तुम पुकारोगे। इन यक्षुमा को दुनिया ने बस वही अल्लाह खो देगा उस मुसीबत को, जिस मुसीबत में खुदा को बुला रहे होंगे, वो भी कब इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे। भूल जाते हो अपने माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो, वहां तो तुम्हें कोई याद नहीं है अल्लाह के सिवा। जालिम कुछ तो सोचो, ये दलील अकली है अला सबील इख्तिलाफ मिनल कसम, दलील अकली है अला सबील इख्तिलाफ मिनल कसम, यानी ऐसे दलील है कि दुश्मन से इकरार लिया जा रहा है, मुशरिकों से इकरार लिया जा रहा है। मुशरिक खुद इकरार करते हैं और उसमें शक भी नहीं कि मक्के के मुशरिक भी बड़ी बड़ी मुसीबतों में और तकलीफों में अल्लाह ही को पुकारा करते थे। मुझे मेरी बात भी आने वाला है, सूरत यूनुस में आएगा, सूरत अनकबूत के आखिर में आएगा, बड़ी चीजें निकाल दो, एक जगह निकाल दो, अगर में एक जगह निकाल दो काम तुम्हारे लिए एक मकाम हल हो जाए, और कई मकाम पर आएगा। सूरत यूनुस है, 12-11 है, सवा 293 है, सवा 293 की आयत इस मकाम को कई बार पेश करना पड़ेगा, इसलिए ताकि एक बार देख लो। अच्छा मियतुन सलासतुन फतिसऊन, मियतुन सलासतुन फतिसऊन 293
هو الذي يسير في البر والبحر آخری سطر هو الذي يسير في البر والبحر وہی ہے اللہ تمہارے لیے جو تمہیں لے چلتا ہے سمندر میں خشکیوں میں اسی کے قبضے میں ہوتا تمہارا چلنا سارا تمہارے کندھے ہی کے قبضے میں ہوتا ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک جب تم ہو جاتے جہازوں کشتیوں میں وجرین بریح طیبہ وہ کشتیاں چل پڑی لوگوں کے ساتھ اس ہوا کے ساتھ ہوا خود تازہ ہوتی ہے بڑی اچھی ہوا چلتی ہے اور وہ ہو گیا خوش ہو گیا تو اس کے ساتھ جاءتها ریح عاصف حاجت العباد ایک آواز بڑی تم یعنی چلتے رہتے جہاز پہلے بڑی اچھی ہوائیں چلتی ہے آدمی خوش ہوتا ہے واہ بڑا چل رہا ہے اچانک کیا ہوتا ہے ہوائیں خود آ جاتی ہیں حالات بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں اور جہاز کی چلانے والے کپتان کہہ دیتا ہے کہ بچی کی بڑا مشکل حالات ہو چکے ہیں لہذا اپنی ہوش سنبھال لو خیال کر لو جاؤ مجمل کو مکان موڑی آ جاتی ہر مطلب سے وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ وہی لوگ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ لوگوں کو احاطہ کر دیا گیا تاڑ جاتے ہیں گمان آ جاتا ہے کہ ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اب ہم گئے تو گئے ہماری کوئی صورت نہیں بن سکتی بچنے کی پھر کیا کرتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے اللہ کو خالص کرنے والے اللہ کی ہی پکار اللہ ہی کو پکارتے جن کی جگہ کو نہیں پکارتے خدا ہی کیا گزاریاں تک اللہ کی غیر کا گزاری نہیں کرتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ ہی کو پکارتے ہر کچھ نہیں پکار کیا کہتے ہیں لیکن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین اے اللہ اگر تم نے ہمیں بچایا اس مصیبت سے ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزار لکھا لیکن انجیتنا اپنے معبودوں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں بارہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ 11ویں پارے تم نے دیکھا ہے مکی کی مشرک بھی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے بڑی بڑی مصیبتوں میں جب موجی آ کر گھیر لیتی تھی جانتے تھے کہ حالات بڑے خطرناک ہو تو اس بنا پر اللہ ہی کو پکارا کر اب دیکھیے خدا رہے تم آسم کو پکڑ آ جاؤ سنتا نام دے مجھے بتا کہ تمہارا عذاب آ جائے عذاب آ جائے گرفت آ جائے یاد کیا مرت آ جائے اللہ کے سوا گھروں کو پکارو گے یا جن کو پکارتے ہو پیغمبروں کو بلیوں کو پکارتے تو پکارو گے اللہ ہی کو پکارو گے وہی اللہ مصیبتیں دور کرے گا چاہے اس میں دو چیزیں ہیں وہ بھی مصیبت تب دور ہوتی کہ اللہ چاہے یہ ضروری کہ جب خدا کو پکارے مصیبت دور ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے پکارے مصیبت دور نہ ہو کیوں دار مدارہ خدا کی مرضی پر ہے آدمی پکارتا ہے اس کی مرضی چاہے دور کرے برتن مسلمات بھول جاتے معبودوں کو جتنا تم شریک کرتے ہو حاصل کیا نکلا تم بھی سوچتے تمہارا طور و طریقہ کیا ہے بڑی بڑی مصیبتوں میں خدا کے عذاب کے مطلب تم اللہ ہی کو پکارتے ہو گھروں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو بے حسابوں جب اللہ کے سوا گھروں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو کیوں نہیں خدا کے پکارنے کی جب آ جاتے ہو آگے چلیے یہ کسی سبھی نہیں کیا جاؤ صرف میں دلائل جمع کر رہا ہوں دلائل وَلَئِتُمْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ سَمَعَكُمْ أَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر رسول آیات ثم هم يسلمون اسی سب کی نیچے صدر قل رأيتم روا دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ ان هدى الله سمعكم الهدى پر تمہارے کان وبصاركم خدا پر تمہاری آنکھیں وختم على قلوبكم مور لگا اللہ تمہارے دلوں پر لگا دے کان پکڑ لے آنکھیں پکڑ لے دلوں پر مور لگا دے کیا بولا مراد کہ یہ آنکھیں تو دی ہوئی ہے کان دی ہوئی ہے قوت سامع بھی ہے باصر بھی ہے لیکن جو ان میں قوت سامع حق کے لیے قوت باصر حق کے لیے جو دیر کی ہے وہی لے لے اس دن کا تو کرم نوازی کی ہوئی ہے تو اس
اس نے تم پر مہربانی کی ہوئی ہے، وہ جو قوت سامنے دینے کی حق کے لیے ہوئی گئے معاف ہو جائے، پکڑ لے تمہیں، ختم آلہ قلوبکم، موت لگا لے تمہارے دلوں پر، یعنی دلوں میں سمجھنے کی قوت ہی چلی جائے، دلوں میں قوت سمجھنے کی جو ماد اللہ نے دے کر ہوئی چلا جائے، دل ہی معروف ہو جائے، آنکھیں معروف ہو جائے، نہ دل سمجھنے کے قابل رہے، نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل رہے، نہ کان سننے کے قابل رہے، مت الہ غیر اللہ، مت الہ غیر اللہ، کون ہوگا تمہارے سنے اللہ کے سوا، کون ہوگا تمہاری حاجتیں بھی پوری کرنے والا، حالات درست کرنے والا، یاتی کن بے، جو تمہیں وہ دینے والا، قوتیں دینے والا ہو، انظر کیف نصرف الآیات، میرے پیغمبر ہم کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہوئے آیات کو، نام کیا ہے؟ آیات توحید کو، آیات توحید کو، مسئلہ توحید کی آیات کو، اپنے اللہ کی توحید کو بیان کر کے شرک کو دور کرنے کے لیے کتنا صاف صاف باتیں بیان کرتے ہیں۔ ثم یستبون، ثم استبادیہ، آئے پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، ثم استبادیہ ہے، آئے پھر بھی اعراض کرتے ہیں، یعنی ہمارا بیان بھی دے اور ان کا اعراض بھی دے، ہمارے اپنے بیان کی بات اعراض نہیں چاہیے تھا، اس قدر واضح بیان ہو جانے کی بات اعراض نہیں چاہیے تھا، ثم یستبون، پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ اب تک تمہیں 3 دلیلیں سنی ہے، اب چوتھی پڑھنے لگو 150 صدی کی پہلی سطر سے، یہ چوتھی اور دوپی پڑھی ہے، اس سے پہلی جو دوسری سنی ہے وہ ایک ہی ہے۔ کھلے رہتے کو نہ پڑھ عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، بغتۃ او جہرۃ، مجھے یہ فرما دیجیے اگر ہے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتۃ او جہرۃ، اچنچیت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے اچنچیت، او جہرۃ، یا آمنے سامنے آ جائے، اچنچیت آئے، یا تمہیں دکھلا کر خدا سامنے لے آئے، بس آگے کوئی حل نہیں تو چھوڑو۔ ایک قانون رضی کا بھی سمجھو، اچھا رضی کہتا ہے، رضی لکھا ہے کہ جہاں یہ ہے نا فعل ہر قلوب میں سے رہتا وغیرہ، اس کے بعد آئے شک، اس کا کبھی جواب مذکور ہوتا ہے، کبھی معروف ہوتا ہے، کبھی مذکور ہوتا ہے حمزہ استفہام کے ساتھ اور کبھی معروف ہوتا ہے، بات سمجھیے، لیکن پیچھے مذکور کا 183 صدی کی پہلی سطر، میعۃ اربۃ وسلام کی پہلی سطر، اور رأیتکم یخافون عذاب اللہ وتقوم الساعۃ اغیر اللہ، تدعو دیتا ہے حمزہ استفہام مذکور ہے اور جواب مذکور ہے، آپ جو آیت پڑھ رہے ہو یہاں معروف ہے حمزہ استفہام کے ساتھ، اصل یوں ہے رأیتکم یخافون عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ اغیر اللہ تدعو، اغیر اللہ تدعو، ایک یا وَمَن يَمْنَعُهُ، وَمَن يَمْنَعُهُ، اگر خدا کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، اچنچیت آ جائے، یا ہم نے سامنے دیکھے دیکھے آ جائے، وَمَن يَمْنَعُهُ، اس عذاب کو کون روکے گا، اس عذاب کو کون روکے گا، ایک یا غیر اللہ تدعو، اللہ کے ساتھ گھروں کو پکارو گے، ہم نے استفہام کے ساتھ جواب معروف ہے، میں نے یہ کہہ دیا رزق سے، رزق کہتا ہے جواب استفہام کے ساتھ کبھی مذکور ہوگا کبھی معروف، یہاں معروف ہے فَمَن يَمْنَعُهُ، ایک یا غیر اللہ تدعو، حال یہ قلادہ ہے، یہ جملہ قلادہ مستعارفہ، اس کو اس معذوف کے قائم مقام رکھا گیا ہے، معذوف کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ ہاں جی میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ رضی لکھتا ہے، یہ حق ارادہ ہے، یہ جواب نہیں آ رہا ہے ان کا جواب نہیں ہے، سمجھ گئے، یہ جملہ مستعارفہ ہے، اس جواب کے قائم کو رکھا گیا ہے۔ اصل عبارت یہ تھی اگر خدا کا عذاب آ جائے، اچنچیت یہ جتنا بھی آ جائے، کون اس عذاب کو روکے گا، کون روکے گا،
یا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ کوئی ہوگا پکارے سننے والا، حقیقی پوری کرنے والا، رات ڈالنے والا؟ یعنی کوئی نہیں ہوگا. بس ارادہ ہے نہیں ہلاک کیے جاتے مگر وہی وہ ہلاک ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ظلم کیا کرتے ہیں. مراد ماننے کا وقت ہے. بس ایک اللہ کو کیا چھوڑ دو. اچھا ایک بات سمجھو، اب ایک آتے اور نکالو. یہاں تو میں نے کہا تھا سوالوں کے جوابات نہیں آئیں گے، یاد ہے نا؟ 3 سوالوں کے جوابات آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کل قسموں میں. آج دلائل کے ساتھ سوالوں کے جواب بھی نکالو. سب 183 سب 183 یعنی میعۃ ثلاثۃ و ثمانون، میعۃ ثلاثۃ و ثمانون 99. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر لا ينزل آیۃ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ چوتھا شبہ ہے، اس کا جواب. 3 شبہات کل آپ سن چکے تھے، چوتھا یہ چوتھا ہے. لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کہا انہوں نے جو اتارے گے تو معجزہ اللہ کی طرف سے. معجزہ آتا تھا ہے، معجزہ آتا نا، نشانی بڑی، اس نشانی کو دیکھ کر آپ مانتے تھا، نشانی آتی نا. لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر لا ينزل آیۃ. فرماتی ہے میرے پیغمبر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر اتارے گا اپنی نشانی. اس کو طاقت نشانی اتارے کی میرے قبضے کی بات کتنا سار لاب ہے. کھلو کھلا تم مانگتے ہو نشانی، نشانی میرے قبضے میں نہیں ہے، اس کی مرضی کیا ہے نشانی اتارے نہ اتارے. بات صاحب ہے، مانگتے ہو دلال دے کر مانو، نشانی میرے اختیار میں. سمجھ گئے؟ یہ کس کو دیکھ لیا تم نے؟ ذرا کسی اوپر چلے جاؤ، 2-3 آتے اوپر چلے جاؤ تاکہ ساری بات کر جائے. چھوڑ دی اوپر. یہ کہا ہے ان کا نکبر علیک اعراض فإن استطعت ان تأتي بالأرض أو سلما بالسماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لأمر الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. اب قالوا لگ جائے گا، سمجھے؟ ان کا نکبر علیک اعراض، اے میرے پیغمبر اگر بہت بڑا دشوار تجھ پر ان کا اعراض کرنا، اگر ان کا اعراض کرنا تجھے دشوار معلوم ہوتا ہے، سخت معلوم ہوتا ہے. فإن استطعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، انت تغیر نفسن من الارض، کوئی سور لگانے کی زمین میں، اور سلما بالسماء، یا سیڑھی لگانے میں آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، لیا تو نشانی. اگر تجھے طاقت لے آ نا، اگر طاقت لے آ، ہم تو نہیں دیتے. معلوم ہے پیغمبر کے اختیار میں کوئی نشانی نہیں، پیغمبر کے قبضے میں نشانی لیا نشانی. ہاں ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لجمعہم علی الہدی، خدا ان سب کو جمع کر سکتا تھا ہدایت پر. خدا چاہتا ہدایت پر کر سکتا تھا. لگاؤ سناجہ بھی آئے جو کل میں نے کہا تھا آپ کو، بار بار میں لگاتا جاؤں گا. خدا چاہتا کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ لیکن لیبلوکم فیما آتاکم. کل ہے پڑی تھی کہ نہیں؟ اور میں نے کہا تھا یہ بار بار آئے گی، میں ہر جگہ لگاتا جاؤں گا. خدا چاہتا سب کو ہدایت جمع کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ لیکن لیبلوکم فیما آتاکم. وہ امتحان بھی لے رہا ہے کہ کون کون اپنی مرضی سے مانتا ہے. اگر جبر کر کے ایمان جبری دیتا، ایمان جبری دیتا، مجبور کر کے ایمان داخل کرتا، پھر ثواب بھی نہ ہوتا، عذاب بھی. پھر کیا بات ہے؟ پھر تم کا اختیار کیا ہے؟ ولیکن بتاتی ہے روشان اللہ فلا تکونن من الجاہلین. یہ میرے پیغمبر ہرگز ان لوگوں میں سے جو نتیجے کو جاننے والے نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ خیال کی چھوڑی باتوں کو. انما یستجیب الذین یسمعون.
میری باتوں کو وہ قبول کریں گے جو دل سے سنتے تو ہیں، میری باتوں کو وہ قبول کریں گے جو دل سے سنتے تو ہیں۔ والموتا، یہ مشرک میرے مردے بے ایمان یہ سنتے نہیں، جب رسول اللہ کو اٹھائے گا ثم الیہ یرجعون، پھر بکر اٹھائے جائیں گے۔ اچھا حاصل کرے گا مرد کی بات تو سن لی ہے، اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ دشوار ہائے کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے، تو بہت اچھا لگاؤ سنو، اگر لگا سکتے ہو لگاؤ، سیڑھی لگا سکتے ہو، نہ کوئی نشان بس لاؤ، کیونکہ پہلا مسئلہ ہو چکا تبھی رکھی۔ اب آیا ہوں تو سوال خود مختار ہو جائے گا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی جواب دیتے پر ان اللہ قادر اللہ۔ اب صاف کہہ دو بابا میرے اختیار میں، مجھے تو یہاں تک زجر پڑی ہے، مجھے تو حکم ملا لے آنا تو میں کہاں سے لاؤں، تو میں تو بابا ساتھ ادا کرتا ہوں کہ میرے اختیار میں نشانی نہیں سمجھے۔ یعنی پیغمبر کی مرضی جب دیکھو تو دونوں طرف میں بتاتا ہوں ہونا بھی چاہیے، جو تبلیغ کرتا ہے جو حق بیان کرتا ہے تو ہی کو چلاتا ہے، اس کی طبیعت میں بےقراری ہونی چاہیے۔ یا اللہ تیرا مسئلہ پھیل جائے، ہائے مان کر ہائے مان کر، پیغمبر کی بھی ہائے مان کر، لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے پیغمبر یہ میرے اختیار میں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی طبیعت پر کیوں بوجھ رکھتے ہیں کہ نہیں مانتے، نہ مانے جائے گا ہم میں باقی نشانی یہ میرا اختیار ہے، تمہارے اختیار میں ہم نے نہیں دیا۔ تمہارا کام ہے بیان کرنا، کوئی مانے یا مطلب دا دے کہ پیغمبر مرتبہ 4 شبہ 3 کر پڑے تھے اور چوتھا ہے آگے چلے جا سب 185 میں، سب 185 میں سمجھ گئے، 185 میں دیکھو نگار میں ایک 5واں شبہ، چھٹا 5واں چھٹا 7واں کٹھے ہیں، 5واں چھٹا 7واں کٹھے ہیں، شبہ ہر ایک مقدر ہے۔ ایک پہلا شبہ اب تب مانگتے میرے پاس مال ہوتا، سر ہوتی اور دنیا خزانے ہوتے، مالدار ہوتے، جو آتے تم مال لو تمہیں زبی تو حسن بتایا۔ قرآن کہتے میرے پیغمبر صاحب کہو لا قول لکم ہندی خزائن اللہ، لا قول لکم ہندی خزائن اللہ۔ سوال یہاں نہیں ہے، سوال آگے ہے سورۃ فرقان میں، او یلقا الیہ کنز، آتا نہیں ایسا قرآن میں، او یلقا الیہ کنز، اس کے بعد بڑا خزانہ ہوتا، یا قرآن پاک کہتا ہے میرے قلم کیا کہتے خزانہ ہوتا، صاحب کہہ دو خزانہ میرے پاس نہیں۔ دوسرا سوال، اچھا ہم جاتے ہیں شام میں تجارت کے لیے، ہمیں فلان چیزیں کی خور بتاؤ، پاؤ نرخ بتاؤ کہ فلان ایسی صرف نرخ دے، آؤ بتا دو نا پاؤ لو نرخ بتا دو نا، ہم جائیں نا تجارت کے لیے، ہم کہ واہ واہ پیغمبر بھائی بڑا اچھا نرخ بتا دیا، آپ جائیں گے۔ خدا نے میرے قلم صاحب کہو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، مجھے کیا پتا بھاؤ کیا چکا ہے، یہ جس کی مخلوق ہے جس کا نظام کر رہا ہے وہ جانے، مجھے کیا ہے واسطہ۔ تیسرا ہے یہاں سوال نہیں ہے، سوال کی مقابلہ ہے، بعد حاضر کیا کرو تو ہم ہو جمشید الاسواق، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں کاروبار بھی کرتا ہے، نبی بھی ہے، وہ تصویر ان کا قرآن جواب دیتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی کہ تمہیں کبھی نہیں کہا میں بھیجتا ہوں، میں کھاؤں گا پیوں گا، میں بھیج سکتی ہوں۔ 3 سوالوں، ان اتبع اللہ ما یوحی الی، میں نہیں تبلیغ کروں جو میں تمہیں کی گئی ہے، میں تو خدا کی پیغام کی وہی کے سب جاری کر دوں گا۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، نہ ماننے والے اعمیٰ ہیں اور ماننے والے بصیر ہیں۔ اولا تتفکرون، اور مشرکوں کیوں نہیں فکر کرتے، سوچتے، اور سوچو تو سوائے ظالم ہے، وہ میری باتوں کو سوچتے۔ بس 3 سوال وہاں کر سنے تھے، آج درمیان میں ایک سنا ہے وہ نشانی والا، وہ نشانی ہوتی تھا 3، آپ کتنے ہو گئے بولو 7۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو 7 شبہات کے ہوں گے کیا جوابات،
اب بیچ میں آ جاؤ، دلائل کچھ بیان کر دیے تھے، پیچھے آ جاؤ، یہاں سے سب ہو رہا تھا، وہاں سے چلتا ہوں اچھا